بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں سے ہم جو حصہ پڑھ رہے تھے وہ اصول ہیں کہ انسانی جو حقیقت ہے جن اصولوں پر قائم ہے ان کو اصل جڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر درخت قائم ہے۔ تو اس کتاب کو انہوں نے اسی سے اخذ کرتے ہوئے اصول کے اوپر تحریر کیا ہے۔ آج ہم جس اصل کو پڑھیں گے وہ اصل نمبر 12 ہے۔ اصل نمبر 11 کے حوالے سے ہماری گفتگو گزر چکی ہے اور اس کے متعدد نکات جو بقیہ رہ گئے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے اصول کے ضمن میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ اصل نمبر 12 میں جس امر کو ذکر کیا گیا ہے وہ پھر قوت خیال اور قوت خیال کی مناسبت سے انسان جو اپنے قوہ کے ہمراہ سیر کرتا ہے یا ایک سفر کرتا ہے اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی نے اصل نمبر 12 کو قدر تفصیل سے بیان کیا ہے اور تقریباً اس کے اوپر انہوں نے 3 صفحے لکھے ہیں اور یہ 3 صفحے گزشتہ تمام اصول جو انہوں نے ذکر کیے اس کا ایک نوع خلاصہ ہیں۔ اس میں ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو ایک خاص انداز میں لے کے چلتے ہیں کہ اس اصل میں آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے خود جو ان سے واقعہ سنا یا ان کا فرمان ہے جو ان کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ انسان جتنا مراقبت کرے گا اتنا حقائق کو شفاف دیکھے گا، کیونکہ دیکھنے کا عمل در حقیقت انسان کا نفس انجام دیتا ہے، نہ کہ انسان کی یہ ظاہری آنکھ۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ظاہری آنکھ سے انسان ایک شے کو دیکھ رہا ہے لیکن حس یا توجہ نہیں ہے تو اسے آنکھ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ بیان فرماتے ہیں کہ جس قدر تم مراقبت کرو گے اس قدر حقائق شفاف نظر آئیں گے۔ مراقبت پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ مراقبت عرفاء کے بقول پہلا مرحلہ ہے یا پہلا قدم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کا۔ سیر و سلوک کا پہلا قدم مراقبت ہے۔ مراقبت کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، مراقبت نگہداشت کرنا، مراقبت یعنی اپنے خیالات کی حفاظت کرنا، یعنی قوت خیال اور باطن میں انسان شدید مراقبت، نگہداشت اور حفاظت کرے کہ غیر متعلقہ چیز نہ اس کے اوپر ابھرے۔ بالفاظ دیگر انسان غیر متعلقہ اشیاء کے ساتھ مشغول نہ ہو، انسانی نفس کو مشغول نہ ہونے دے ان چیزوں سے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی یا راہ الہی میں اس شے کی حیثیت نہیں ہے، وہ شے راہ الہی میں قیمت نہیں رکھتی۔ مراقبت کا عمل بہت اہمیت کا حامل عمل ہے۔ ہم جتنی بھی معلومات حاصل کر لیں اگر مراقبت کے عمل کو سنجیدگی سے عملی طور پہ انجام دینا شروع کر دیں تو ہمارے نفس اور روح کی نشو و نما تیزی سے ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ عرفان بالآخر ایک اس کا اگر نظری پہلو ہے جو معرفت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے انسان کو نفع اور فائدہ دیتا ہے، لیکن حقیقی فائدہ عمل کا ہی ہے۔ لہذا عرفان عملی کے عنوان سے یا اعمال انسانی کو ہم نظر انداز کر دیں تو گویا کہ ہم نے اصل چیز کو نظر انداز کر دیا۔ لہذا مراقبت قوت خیال ہم نے تفصیل سے پڑھا، قوت خیال کی باطنی جہانوں میں رسائی ہے، قوت خیال کی ظاہری جہان کے ساتھ ربط اور تعلق ہے۔ اب اس قوت خیال سے انسان کیسے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ مہم چیز یہ ہے، قوت خیال کو کنٹرول کرنے میں تو سب کوئی تلخی اور زحمت اٹھانے پڑتی ہے۔ اب جو اس تلخی اور زحمت کو اٹھائے گا وہ کامیاب انسان ہے۔ اب کوئی 1000 بہانے کرے کہ میں نے تو بڑی کوشش کی، ہوا ہی نہیں مجھ سے یہ کام،
میں تو اس طرح سے ہو جاتا ہوں، فلاں یہ ہے، فلاں مشکل آ جاتی ہے، تو یہ انسان اپنے نفس میں جتنے جواز پیدا کرتا جائے گا، جسے کہتے ہیں جتنے بہانے تراشتا چلا جائے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ لہٰذا علماء اس حوالے سے بہت محتاط زندگی بسر کیا کرتے تھے کہ جو چیزیں ان سے تعلق نہیں رکھتی اس میں مشغول نہیں ہوتے۔ اگر واقعاً یہ ضابطہ ہم اپنی زندگیوں میں اختیار کر لیں تو ہم اپنی زندگی میں ایک کامیابی کی طرف تیزی سے بڑھ سکتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، قرآن نے اسے تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے، قد افلح من تزکا، کہ کامیاب وہ ہے کہ جس نے تزکیہ نفس کیا۔ نہ کوئی مجتہد، نہ مرجع تقلید، نہ عالم، نہ حافظ، نہ قاری، نہ مجاہد، کوئی کامیاب نہیں ہے سوائے جس نے تزکیہ نفس کیا۔ تزکیہ نفس یہی ہے کہ آپ مراقبت سے کام لیں۔ مراقبت انسان اگر انجام دے تو جو اس کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں اس سے بچ جائے گا، اور جن سے اس کا تعلق جڑنا چاہیے ان سے اپنا تعلق جوڑ لے گا۔ بس یہاں پہ مراقبت میں نفس کی مشغولیت کو بہت اہمیت دیں۔ ہم بلا وجہ چیزوں سے مشغول ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ لا یعنی باتوں میں مشغول ہو گئے، بیکار گپ شپ میں مشغول ہو گئے، کام کسی اور کا ہے ساتھ ہم بیکار میں اس کے ساتھ ایک امر میں مشغول ہو گئے، یا ہمیں ذکر الہی کی فرصت مہیا ہے، عبادات کی فرصت مہیا ہے، سستی دکھا رہے ہیں، یا شہوات کی اساس کے اوپر زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور تیزی سے وقت کا ضیاع ہے، اور دیگر چیزیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مراقبت سے ٹکراتی ہیں۔ مراقبت کہ اپنے وجود کا انسان خیال رکھے، بیجا لا یعنی اور جو اس سے ربط اور تعلق نہیں رکھتی۔ مثلا ایک بات ہم سے یہ روایات میں، یہ جتنی آپ کی خدمت میں باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، احادیث مبارکہ میں اخلاقی ابواب کے تحت یہ معنی وارد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک بات ہم سے ربط نہیں رکھتی، ایک موضوع کسی اور کا ہے، تیسرے بندے کا موضوع ہے، ہم اس میں بلا وجہ عمل دخل نہ دیں۔ یا قرآن جیسے کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس کا تمہیں علم اور یقین نہیں ہے اس کے بارے میں ایک ذرہ اثر مت چھوڑو۔ یعنی نہ تم اپنے ہاتھ سے، نہ قلم سے، نہ اپنے انداز سے، نہ اعضاء و جوارے سے، کسی بھی لحاظ سے تم اثر کو نہ چھوڑ دو، کیونکہ جو اثر چھوڑا وہ نفس کے اوپر بھی قائم ہے اور اس دنیا میں بھی جنم لے کے غائب ہو جاتا ہے۔ جب اس کا ہم سے ربط ہی نہیں ہے تو ہم اس سے کیوں ایک تعلق قائم کریں؟ لہٰذا مراقبت انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان اصطلاحات کو جتنا یاد کر لے، جتنے اچھے دروس دے لے، جتنے لوگ تعریف کر لیں، جتنی لوگوں کی طرف سے ہماری مدح و ستائش ہو جائے، جتنا مجمع اکٹھا ہو جائے، سب ناکامیاں ہیں اگر عمل کی زندگی میں ربط اللہ کی ذات سے نہیں ہے یا اس کی طرف سفر نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے ضمن میں چند نکات ہیں۔ آئیں ہم اپنے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ گزشتہ درس میں چونکہ موضوع در حقیقت یہ مراقبت کے آثار ہیں، مراقبت کے اثرات ہیں، آثار و اثرات مراقبت کے، یہی ہمارا در حقیقت موضوع ہے، کیونکہ انہی تفصیلات کو بعد میں وہ مربوط کریں گے مختلف عناوین کے ساتھ۔ مثلا کیوں مراقبت کی جائے اس کی وجہ ہمیں پتہ لگ جائے گی۔ یعنی اب ہمارے لیے مشکل نہیں ہے یہ بات جاننا کہ کیوں عرفاء نے یا علماء اخلاق نے مراقبت کے اوپر کیوں اس قدر شدت کے ساتھ زور دیا ہے، احادیث مبارکہ میں کیوں محاسبے کا شدت کے ساتھ زور دیا گیا۔ مثلا محاسبہ انسان کرے سونے سے پہلے یا صبح سویرے فجر کے فوراً بعد ایک وقت اپنے لیے رکھے، حساب کتاب کرے۔ مثلا حساب کتاب کرے کہ فلاں میں مثلا مہمان کے ساتھ تھا، کیوں اتنا بھیجا بول گیا، وہ جو باتیں مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی کیوں میں نے اسے باتیں یہ بتا دیں، کیوں میں نے فلاں کے بارے میں سوء ظن رکھا، اپنے خیالات کی دنیا میں گم ہو کے اس کے بارے میں بری میں نے چیزوں کو سوچا، آخر اسے تو کوئی اس کا نتیجہ نہیں ملا، میرے اوپر ہی اس کا منفی اثر ہوا ہے، میں ہی نفرت کے جذبے میں گھر گیا، میں ہی غضب کے دائرے میں آ گیا، میں ہی انتقام کے لیے آگے بڑھا، اپنا ہی نقصان ہے، کسی اور کا تو نقصان نہیں ہے وہ۔ لہٰذا یہ ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اس ٹاپک سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ انسانی عمل کتنی حساسیت اس دنیا میں رکھتا ہے، نیت کا انسان کے وجود پہ کتنا کردار ہے، علم کی دنیا کی کتنے انسان کے اوپر اثرات ہیں۔
لہذا اب انسان جو ہے وہ پھر لاابالی، لاپرواہ، بے فکر ہو کے زندگی بسر نہیں کرے گا۔ بہت سارے امور ہیں جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہم کئی چیزیں کہہ دیتے ہیں، وہاں پہ انسان اپنا محاسبہ کرے، مراقبت کرے۔ لہذا علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردان تکرار کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں تو 4 چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں۔ یہ جو 4 چیزیں ضروری قرار دی گئی ہیں، یہ احادیث، آیات و روایات اہل بیت علیہم السلام کا ایک نچوڑ ہے، بڑا خوبصورت نچوڑ ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ مراقبت ہے، یعنی نفس کو لا یعنی لہو لعب اور بیجا بیکار چیزوں میں مشغول نہ ہونے دے۔ یہ ہمارے اپنے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کوئی شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، کوئی قوت غضب کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، کوئی شیطنت کے ہاتھوں اپنے آپ کو مجبور کر بیٹھتا ہے۔ اگر قوت عاقلہ انسانی وجود کے اوپر حکمرانی کرے، یہ ممکنات میں سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم اخلاق میں عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت سے مراد ہے اپنی نفسانی قوتوں کو افراط اور تفریط کے درمیان میں رکھے۔ انسانی قوتیں باطنی ایک امر ہیں، نفس کے پاس وہ قوتیں ہیں، جسم کے پاس تو اعضاء ہیں فقط، ان اعضاء کا ربط قوتوں کے ساتھ ہے۔ لہذا جسم کے پاس کیا ہیں؟ اعضاء ہیں، ان اعضاء کے ساتھ قوتوں کا ربط ہے۔ یہ بڑا تفصیلی ٹاپک انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، اس میں آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ یہ جو قوت ہے اعضاء جسمانی کے ذریعے سے اس بیرونی دنیا، یہ جو مادی جہان ہے، اس کی معلومات لیتی ہیں، اور یہی قوتیں باطنی جہانوں سے تعلق پیدا کر کے باطنی جہانوں کی معلومات نفس کو پہنچاتی ہیں۔ لہذا یہ قوتیں کے اوپر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ان قوائے نفسانی کو اگر افراط اور تفریط، افراط یعنی حد سے تجاوز کر لینا، مثلا اگر کسی کو 2 روٹی کھانی چاہیے 3 روٹیاں کھا لے، ایک نوع حد سے تجاوز ہے۔ البتہ افراط سے یہاں پہ مراد بالخصوص گناہ ہے، گناہ جو ہے یہ اللہ کی حدود کو اس نے پار کر لیا۔ اور ایک ہے تفریط، تفریط یعنی اس شے کو ہی ختم کر دیا۔ مثلا انسان اپنے اندر قوت غضب کے عناصر ہی ختم کر دے، اب قوت غضب کہاں سے پیدا ہونی ہے؟ شہوانی عناصر ہی ختم کر دے، اب شہوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ لہٰذا تفریط بھی غلط ہے، افراط بھی غلط ہے، ان کے مابین عدالت ہے، کیونکہ بالآخر اللہ نے غضب ہے، شہوت ہے اور اسی طرح دیگر قوتیں ہیں، وہ اللہ نے حکمت کے تحت رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر جبن، بزدلی کے اندر اور تہور کے درمیان، اب تہور کیا ہے؟ افراط۔ تہور شجاعت ایک بہت قیمتی اخلاقی صفت ہے۔ شجاعت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اپنے آپ کو تہور اور جبن کے درمیان رکھیں۔ تہور ہے افراط، افراط یعنی بیجا اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا، خودکشی کا اقدام کرنا، لاابالی حرکتیں کرنا، جیسے مثلا ایک ٹائر پہ ویلنگ کرنا، موٹر سائیکل چلانا، گاڑیوں کی ریس ہو گئی، بیجا اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا، یہ بہادری نہیں ہے، تہور ہے۔ تہور یعنی وہ اپنے آپ کو، جان کو شدید خطروں میں بلا وجہ غیر عقلائی کاموں میں ڈال دے، یہ شجاعت نہیں ہے۔ اسی طرح بزدلی کہ جہاں پہ انسان کو غضب دکھانا چاہیے وہاں پہ غضب نہ دکھائے، جن جگہوں پہ غضب نہیں دکھانا چاہیے تو ممنوع ہیں، وہ دائرہ حرام میں آہستہ آہستہ آ جاتی ہیں، لیکن وہ جگہیں جہاں پہ اسے غضب دکھانا چاہیے، مثلا اپنی عزت کا دفاع، اپنی ناموس، اپنے گھر کی خواتین کا دفاع، اپنے مال کا دفاع، اپنے دین کا دفاع، یہ جو دفاع ہے اس کے لیے غضب چاہیے۔ غضب نہیں ہوگا تو کیسے دفاع کرے گا؟ دفاع ہوتا ہی جس اساس کے اوپر ہے وہ غضب ہے۔ لہذا دفاع کے لیے غضب کا اظہار یہ اعلیٰ ترین شجاعت اور اخلاق ہے۔ شجاعت یہ نہیں ہے کہ 10 بندے مار دیے، شجاعت یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو بھی نہیں مار سکتے اور اتنی کثیر فوج سامنے ہے، صدائے حق اس کے سامنے بلند کریں، اس کا دباؤ، اس کا ڈر، اس کا خوف کسی کا بھی اثر نہ لیں، پتہ ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن پھر بھی اس کے سامنے غضب کا اظہار کیا جائے، نہ کہ وہاں پہ اپنے آپ کو دبا لیا جائے۔ بس آپ نے دیکھا شجاعت اس کے درمیان ہے، قوہ نفسانی کو درمیان میں رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ شجاعت کہلائے گا، کس کے؟ جبن اور تہور۔
اگر قوہ نفسانی کو آپ کاملاً افراط اور تفریط کے درمیان رکھیں، عدالت ہے، عدالت کو کھولیں. جب عدالت کو کھولیں گے تو اب ہمارے پاس مختلف صفات آتی چلی جاتی ہیں، جن میں سے شجاعت آپ کی خدمت میں بیان کیا. حکمت بھی اسی طریقے سے ہے، ہر عمل حکمت نہیں ہے. اسی طریقے سے شہوت ہے، شہوت کو افراط اور تفریط سے بچائیں گے تو اسے کہتے ہیں عفت. عفت یہ نہیں ہے کہ شہوانی غریزہ اپنا پورا ہی نہ کیا جائے، اسے تو عفت نہیں کہتے، اسے تو حیا نہیں کہتے. اگر ازدواجی تعلق قائم کر کے کوئی اپنے شہوانی غریزے کو پورا کرتا ہے، اگر کوئی اچھی حلال غذا کھا کے اپنے شہوانی غریزے کو پورا کرتا ہے، یہ عفیف ہے. جو اپنے آپ کو یا افراد کا شکار کر لے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فضول خرچی کی تعریف کی ہے، تبذیر کی تعریف کی ہے، جیسا کہ قرآن نے منع کیا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا. قرآن کریم نے دو معنی اس ضمن میں بیان کیے. ایک ہے اسراف. اسراف اور لغت میں کہتے ہیں حد پار کرنا، ظلم کو انجام دینا، یعنی گناہ کرنا اسراف کہلاتا ہے. تبذیر کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے فضول خرچی، یعنی خرچ کیا ہے لیکن بیکار، فضول، یعنی حد پار کی، یہ بھی افراط ہے. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے، ہر شے کا ایک حق بنتا ہے کہ اسے اس کی جگہ رکھا جائے، اگر جس کا جو حق بنتا ہے وہ نہ دیا جائے تو یہ کیا ہے؟ ظلم. اور جس کا جو حق بنتا ہے اس سے زائد دے دیں تو یہ کہلائے گا تبذیر. جس کا جتنا حق بنتا ہے آپ نے اس سے زیادہ اسے دینا شروع کر دیا، یہ تبذیر کہلائے گا. مال میں تبذیر ہے، عمل میں تبذیر ہے، لہذا تبذیر کا مفہوم اس میں ذکر کیا گیا. خلاصہ کلام یہ تمام پہلو صرف اشارتاً اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ عمل کی دنیا کو سمجھیں. انسان ہر وقت عمل میں مصروف ہے. اگر سو رہا ہے تو نفس پھر عمل انجام دے رہا ہے، جاگ رہا ہے تو بدن سے عمل ظاہر ہو رہا ہے یا اس کے اثرات ہمارے سامنے آشکار ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو اب نفس بھی خاموش ہو کے بیٹھ گیا، نہیں، نفس جب سے خلق ہوا ہے تب سے حرکت میں، اور حرکت اس کی اس طریقے سے رہے گی کہ جو اس کا دائرہ کار ہے. لہٰذا اس دنیا میں نفس انسانی پھر ایک حرکت میں رہتا ہے. جیسے خواب میں آپ دیکھتے ہیں، خواب ایک نوع حقیقت نفسانی کی، انسانی نفس کی حقیقت کو آشکار کرتا ہے. لہٰذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ عمل کے اوپر ہم زیادہ توجہ کریں، حساس ہو جائیں عمل کے اوپر. بیجا عمل ہم سے صادر نہیں ہونا چاہیے. ہر عمل جو ہم سے انجام پائے اس کے بارے میں تفکر کریں، یہ اللہ کے لیے تھا یا نہیں. اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، آیا گناہ کے دائرے میں آ گیا یا نہیں؟ گناہ کے دائرے میں آیا استغفار فوراً کریں، نہ کہ شیطان کے ہاتھوں میں ہم پھنس کے رہ جائیں. شیطان تو کئی طریقوں سے آتا ہے. عابدوں کے پاس عابد بن کے آتا ہے، زاہدوں کے پاس زاہد بن کے آتا ہے، عالموں کے پاس عالم بن کے آتا ہے، قاریوں کے پاس قاری بن کے آتا ہے. لہٰذا شیطان کے روپ مختلف ہیں. کیسے ہمیں سمجھ آئے گی؟ جب نور، منبع نور کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، یعنی قرآن و اہل بیت علیہ السلام. لہٰذا ادھر آئے. اب آپ نے کلی جو معلومات سنی اس میں عمل کی تاثیر کو دیکھا کہ ایک دفعہ باطنی طور پہ اعمال جنم لے رہے ہیں، جیسا کہ اخلاق اسی کا نام ہے. اخلاق ظاہری بدن کے اعضاء و جوارح سے کسی شے کو ظاہر کرنے کا نام اخلاق نہیں ہے، وہ آداب کے دائرے میں آتا ہے، عمل صالح کے دائرے میں آتا ہے. اخلاق یعنی اپنی نفسانی قوتوں کو افراط اور تفریط کے درمیان رکھیں. اب اس کی پھر تشریح ہے، کیونکہ 4 قوتیں علماء اخلاق اساسی جڑ بیان کرتے ہیں 4 قوتوں کو. ان قوتوں سے پھر ڈھیر ساری چیزیں جنم لیتی ہیں، صفات جنم لیتی ہیں. مثلا ایک ہے ہمارے پاس حکمت، دوسری ہمارے پاس قوت شہوت. حکمت وہی قوت عاقلہ. قوت عاقلہ کو افراط و تفریط کے درمیان رکھیں تو کیا کہتے ہیں؟ حکمت. کیونکہ 4 کل قوتیں علماء اخلاق، یعنی جس میں پانی وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنا ہے، انسانی نفس اور روح جن عناصر سے مل کے بنی ہیں وہ یہی 4 قوتیں ہیں. 4 چیزوں سے، 4 عناصر سے مخلوط ہو کے انسانی نفس بنا ہے. ان عناصر میں جس کا غلبہ ہونا چاہیے وہ قوت عاقلہ ہے. قوت عاقلہ غالب ہوگی تو بقیہ قوتیں اعتدال میں رہنے میں کامیاب ہو جائیں گی. اگر قوت عاقلہ غالب نہ ہم کر سکے اپنی زندگی میں تو پھر
دیکھیں کہ کس طرح کا انسان جنم لیتا ہے۔ قوت عاقلہ اگر افراط اور تفریط کے درمیان ہو کہتے ہیں حکمت۔ اگر دوسری قوت شہوانی ہے، قوت شہوت اگر افراط اور تفریط کے درمیان ہو تو اس کو کہتے ہیں عفت۔ عفت کے عنوان سے قرآن روایات اہل بیت علیہ السلام میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، عفت کہتے ہیں۔ اور اگر جبن اور تہور، بزدلی اور تہور کے درمیان اپنے قوت غضبیہ کو رکھیں، غضب کی قوت کو بزدلی اور تہور کے درمیان رکھیں، یہاں سے پیدا ہوتی ہے شجاعت، اسے شجاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اساس ہیں، یہ جڑ ہیں اس درخت کی کہ جو درخت اخلاق ہمارے وجود کے اندر جنم لیتا ہے، اور جتنی بد اخلاقیاں ہیں وہ انہی کے افراط اور تفریط سے جنم لیتی ہیں۔ قوت عاقلہ کو افراط کا شکار کر دیں ایک بد اخلاقی، تفریط کا شکار کر دیں ایک بد اخلاقی۔ قوت شہوت کو افراط کا شکار کر دیں ایک بد اخلاقی جسے شرح کہتے ہیں، اور اگر تفریط کا شکار کر دیں تو یہ بد اخلاقی جسے خموط کہتے ہیں۔ قوت شجاعت کو، قوت غضبیہ کو اگر افراط کا شکار کر دیں تو یہ تہور کہلاتا ہے، تفریط کا شکار کر دیں بزدلی کہلاتا ہے، ان کے مابین شجاعت ہے۔ یہ نفس عمل انجام دے رہا ہے، یہ نفس کی چیزیں ہیں۔ خصوصاً دیکھیں ہم پیچھے ملکات کے حوالے سے پڑھ آئے ہیں، گناہ انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ نہج بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین گناہ وہ ہے کہ جس کے اوپر اصرار کیا جائے، یعنی مسلسل انجام دیا جائے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، کیونکہ نفس کا حصہ اب بننا شروع ہو گیا ہے۔ لہٰذا استمرار تو کسی صورت نہ وجود میں آنے دیں، گناہوں میں، خطاؤں میں، اشتباہات میں، قباحتوں میں حد اقل استمرار سے تو حتماً و حتماً بچیں، اللہ بہت انسان نقصان میں ہے۔ استمرار کی قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو پھر کبھی کبھار ہے وہ بھی اس حساسیت کے پیش نظر جو ہم نے باتیں پڑھی اس کو ترک کرنے کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر اسے ترک کی طرف نہیں آئے گا تو انسان کے لیے بہت سارے خود اپنے آپ کو مشکلات میں کھڑا کرنا کہلائے گا۔ آئے اب ہم اسی عمل کو آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ درس میں انسانی نفس کے اندر عمل کی تاثیر کو دیکھا کہ نفس اس دنیا کے اندر صورت ہے اور اس کا جسم جو ہے، یعنی یہ مادی جسم ہیولا ہے، مادہ ہے، جو شکلیں کئی صورتیں اختیار کر سکتا ہے، لیکن قبر کے اندر یہی نفس یہ مادہ ہے، اور اس کے اوپر جتنی صورتیں آئیں گی وہ ساری صورتیں صورت کہلائیں گی۔ مختلف تصویر کشی ہو سکتی ہے، یہ مادہ اس کی تشریح گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ اس سے آگے پھر یہ عمل کو بیان آگے چلتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا بدن، اس کے افعال نفس جو ہیں، آخرت میں جو بدن بنے گا، آخرت یعنی برزخ اور قیامت میں جو بدن ہے وہ انسان کے افعال اور اعمال سے جنم لے رہا ہے، انسان کے افعال اور اعمال سے جنم لے رہا ہے، کیونکہ جو بیج ہم نے اپنی نفس کی سرزمین پہ بویا ہے وہ بیج ہی سارے کے ساری رونقیں یا برگ و بار لا رہا ہے، یا وہ مشکلات اور مصائب اور تکالیف کی دنیا ہمارے لیے کھڑی کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک اہم مطلب جو ابتدائی درس میں بیان کیا گیا تھا لیکن اس کا فہم ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں تھا، ابھی الحمدللہ بتوفیق الہی کسی حد تک ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ بدن انسانی کو معین جو کرے گا آخرت میں، انسانی بدن یعنی نفس ہی ہے نا، وہ نفس اور بدن آخرت میں اس طریقے سے جدا نہیں ہیں جس طرح اس دنیا کے اندر جدا ہیں، کیونکہ آخرت میں ملکیت کیا ہے؟ حقیقی ہے، اس دنیا میں ملکیت اعتباری ہے۔ لہٰذا یہ بیان کرتے ہیں کہ بدن انسانی کو، آخرت میں بدن انسانی کو جو چیز آ کے معین کرتی ہے، مشخص کرتی ہے، وہ عمل ہے، لیکن اس کی روح کو کون مشخص کرے گا؟ روح کی حدود کون بتائے گا؟ دیکھیں بدن سے کیا مراد تھی، اس طرف توجہ رکھیں۔ اس دنیا میں تو بدن ہمارے لیے آشکار ہے کیا ہے، اس دنیا میں بدن ظاہری بدن ہے، یہ معلوم ہے، اور نفس کیا ہے؟ وہی غیر مادی خلقت جسے مجرد کہتے ہیں،
لیکن برزخ اور آخرت میں، یعنی آخرت، برزخ اور قیامت دونوں کو آخرت شامل ہے۔ آخرت فقط و فقط قیامت پہ نہیں بولا جاتا، دنیا کے مقابلے میں برزخ اور قیامت ہر دو کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت۔ آخرت میں بدن اور روح، کیونکہ روح کسی بھی جہان میں بدن کے بغیر نہیں ہے، کسی بھی جہان میں بدن کے بغیر روح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو روحیں دیکھتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ انہیں خیالی پلاؤ ہی آ رہے ہیں، ذہنی ان کے خیالی تصورات ہیں، کیونکہ روح تو بدن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس دنیا میں روح کے لیے بدن کے اللہ نے قرار دیا یہ مادی بدن، اس سے ربط اور تعلق ہے۔ اب ہم برزخ میں دیکھ لیں، جیسا کہ آپ خواب میں بدن دیکھتے ہیں یا نہیں، اب وہ جو بدن ہے اس کا نہ وزن ہے اور نہ وہ خصوصیات ہیں جو ادھر ہم دیکھ رہے ہیں۔ لہذا یہی بدن اب ہمارے ہاں جو نفس کا بدن آخرت میں کہلائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے فقط یہ نہیں ہے جو شیشے میں ہمیں 5 فٹ 4 فٹ یا 6 فٹ کا بدن نظر آتا ہے، یہ بدن نہیں ہے۔ جو کچھ آپ آخرت میں دیکھیں گے یا بالفاظ دیگر خواب میں جیسے آپ جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا بدن ہے۔ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں یا بری چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ ہی کا بدن ہے۔ اگر کیڑے مکوڑے دیکھ رہے ہیں وہ کہیں سے نہیں آئے، آپ ہی سے آئے ہیں۔ اگر جانور دیکھ رہے ہیں وہ آپ ہی سے آئے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس کے بعض نے تفسیر اس پہلو سے بھی کی ہے کہ وحوش یعنی انسان سے وحشی درندے جنم لیں گے۔ یہ بدن کہاں سے؟ یعنی ہمارا ہی بدن، جس طرح اس دنیا میں مرتے ہیں تو یہ بدن کیڑے بن جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم برزخ میں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ہی بدن ہے۔ اور روح کو مشخص، بس یہ جو بدن ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ہمارے عمل سے جنم لے رہا ہے، یہ ہمارے عمل سے جنم لے رہا ہے۔ عرفاء کا یہ کہنا ہے، اس لیے ذکر انہوں نے کیا وَمِنْهَا أَنَّ الْعَمَلْ مُشَخِّصُ الْبَدَنِ الْإِنسَانِ، کہ عمل جو ہے وہ انسانی بدن کو معین اور مشخص کرتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ انسانی بدن کو، یعنی اس کے بدن میں کتنی جنتیں ہونی چاہیے، اس کی بدن میں کتنی نعمتیں، برزخ میں جو جہان دیکھ رہے ہیں وہ جہان آپ ہی کا بدن ہے۔ کما ان العلم ہوا مشخص روح الانسانیہ، لیکن یہ جو بدن ہے جس سرزمین کے اوپر قائم ہے وہ تو آپ کی روح ہے، وہ تو آپ کا نفس ہے۔ اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ روح اور نفس۔ روح کی حدود کو کون معین کرے گا؟ وہ علم ہے۔ جتنا علم حاصل کرتے جائیں روح میں وسعت آتی چلی جائے گی۔ لہذا اگر عمل کم اور علم زیادہ ہے تو یہ وہی مثال ہے جیسے اس دنیا میں بڑے وسیع و عریض ممالک موجود ہیں لیکن بنجر پڑے ہوئے ہیں، صحرا، بنجر، برفانی، بس اس کے اوپر تودے پڑے ہوئے ہیں یا برف ہی برف پڑی ہوئی ہے، کوئی آباد کاری ہی نہیں ہے۔ عمل ہے کہ جو رنگینی لاتا ہے، رونق لاتا ہے یا دیگر چیزیں۔ فالعلم والعمل جوہران، یہ علامہ حسن زادہ عاملی کا بیان ہے، اور ان کے شاگردان نے بھی شرح میں، اسی اصل کی شرح میں اس بات کو تحریر کیا ہے۔ علم اور عمل دو جوہر ہیں، عرض نہیں ہیں۔ عرض اور جوہر گزشتہ دروس میں تفصیل سے گزر چکا ہے، دو جوہر ہیں۔ یتشخص الانسان من حیث ہوا انسان بہما، ان دو کے ذریعے سے انسان بطور انسان جو ہے وہ معین ہو جاتا ہے۔ کتنا انسان ہے، کیسا انسان ہے، بعنوان انسان معین کن کے ذریعے ہوتا ہے؟ علم اور عمل کے ذریعے سے۔ وَهَذَا الرُّوحُ وَالْبَدَنُ كِلَاهُمَا أُخْرَوِيَّانِ، یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں روح اور بدن، یہ دونوں کی دونوں کون سی ہیں؟ اخروی بدن کی بات کر رہے ہیں۔ اس دنیا کا مادی بدن تو ہمارے سامنے ہے کہ یہ گوشت پوست، چربی، خون اور ان چیزوں کا ایک ہڈی وغیرہ کا مجموعہ ہے۔ اخروی بدن ہمارا اللہ تعالیٰ نے کیسے قرار دیا ہے؟ اخروی بدن میں ہر چیز جو ہے وہ ہمارا ہی بدن ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک مطلب واضح ہوا کہ علم انسانی روح کی وسعت اور معین ہونے کا باعث ہے۔ کتنی اس کی روح ہے، روحیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، روحیں وسیع بھی ہوتی ہیں۔ جس کے پاس جتنا علم ہے اس کی روحیں اتنی وسعت رکھتی ہیں، لیکن روحوں کی سرزمین پہ آباد کاری، بدن کی تشکیل، بدن کے
عنوان سے امور کا سامنے لانا، وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ وہ عمل کی بنیاد کے اوپر ہے۔ لہٰذا انسانی بدن جو آخرت میں بنے گا وہ کس سے بنے گا؟ عمل سے۔ انسانی روح جو ہے وہ نشوونما پا رہی ہے یا چھوٹی رہ گئی ہے، تنگ ہے یا وسعت ہے، وہ کس سے ہے؟ علم سے۔ اگر کسی انسان کا اس دنیا کے اندر، کیونکہ محدود وقت ہے، یہ دنیا یقین ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ ایک بس سٹاپ میں کھڑے ہونے کی مانند ہے۔ ہم اپنے جو بھی نظریات بنا لیں، مثلا آپ گھر کو خوبصورت سجا لیں، بڑے مضبوط دروازے بنا لیں، جب زلزلے کا چھوٹا سا جھٹکا آنا ہے، اسی گھر سے ہم فرار کریں گے، انہی دروازوں کو سب سے پہلے کھول کے باہر بھاگنے کی ہم ہی کوشش کر رہے ہوں گے۔ لہذا انسان کو یہ زلزلہ آنا ہی ہے، زلزلہ ساعت جسے قرآن کریم نے دیا ہے، غالباً سورہ حج کی ابتدائی آیت میں ہے۔ یہ جو زلزلہ ساعت ہے یہ تو اس قدر شدت کے ساتھ آئے گا، انسانی وجود کو اندر سے ہلا کے رکھ دے گا۔ لہذا اس دنیا کے اندر ہر انسان بس سٹاپ پہ کھڑے ہونے کی مانند ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی وقت اس دنیا میں ہے ہی نہیں، قلیل وقت ہے، قلیل۔ اب اس کی تعبیرات مختلف ہیں، جیسے نہج البلاغہ میں بڑی خوبصورت تعبیرات امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ وہ بڑھتا ہوا سایہ تھا جسے ابھی ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ ختم ہو گیا۔ یہ بڑھتا ہوا سایہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سایہ بڑھ رہا ہے، ابھی ہم اس کو دیکھ ہی رہے ہیں تو ہمارے دیکھتے دیکھتے گھٹ کے ختم بھی ہو گیا اچانک۔ ہم بھی اسی سائے کی مانند ہیں کہ اچانک ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے، جو مدت حیات اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے اس کے بعد نہیں ہے۔ اب یہ جو مدت حیات ہے اس میں کیا کام کرنا ہے؟ کیا اس میں شہرت حاصل کریں؟ کیا اس میں مال کے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے مال جم کرنے لگ جائیں؟ یہ آیا آل اولاد اور گھر بار کی رونقوں کے لیے ہے؟ کس کام کے لیے ہے؟ کیونکہ اس دنیا سے تو رخصت ہو جانا ہے۔ وہ ہم حدیث مبارک پڑھ چکے ہیں کہ مال آل اولاد آ کے کیا انسان کو کہیں گے؟ انسان اس دنیا میں علم اور عمل کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس کے اپنے وظائف ہیں، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہر ذمہ داری میں علم اور عمل اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہر عمل میں اللہ کی اطاعت ہے، ہر علم کے اندر علم الہی کی نیت اور اس کا ارادہ اور اس کی جہت موجود ہے کہ اسے کیسے علم الہی کیا جائے، اسے کیسے علم نافع بنایا جائے۔ اگر شہرت کی غرض سے ہے، اگر اپنے آپ کو عالم منوانے کی غرض سے ہے، اگر مجمع کی جم کرنے کی غرض سے ہے، تو خود انسان گھاٹا اٹھائے گا، کسی اور کا تو نقصان نہیں ہے، کیونکہ کاذب تصویر ہے۔ کاذب تصویر کشی میں آپ اپنے القاب بہت سارے لکھ دیں، آپ بہت سارے افراد لے آئیں، بہت سارے ریڈیو آس پاس رکھ کے اس سے اپنی تعریفیں اگلوا لیں، کیونکہ بندے مانند ریڈیو ہی ہیں۔ جیسا ریڈیو کو ہماری حقیقت نہیں پتہ، ان بندوں کو بھی ابھی حقیقت ہماری نہیں پتہ، اسی لیے تعریف کر رہے ہیں۔ وَإِلَّا تو ایسی ہمیں ان سے لان تان اور گالیاں کھانے پڑیں کہ انسان توبہ طائب ہو کے وہاں سے بھاگے گا۔ اور حشر یہی ہے، حشر میں تو یوم تبلی السرائر، ہر پوشیدہ چیز آشکار ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس قلیل مدت میں سب سے بہترین زندگی کیا ہے؟ سب سے بہترین زندگی علم اور عمل ہے۔ اگر بیٹھا انسان بیکار 2 رکعت نماز پڑھ لے، بیجا ہی انسان نے بولنا ہے تو ذکر الہی کے ساتھ گفتگو کر لیں، تذکر دے، وعظ و نصیحت کرے۔ بے شک اگلے پہ عمل نہ ہو، اگلا نہ اس کی سنے، خود تو اپنے اندر ان باتوں کو زندہ کر لیا، کیونکہ جب تک ہم خود لائٹ جب تک خود روشن نہ ہو دوسری چیز کو روشن کر سکتی ہے۔ لہٰذا اگر ہماری وعظ اور نصیحت اور ہدایت اور ہماری باتوں کا کسی اور پہ اثر نہیں ہوتا تو ہم نے تو نفع اٹھا لیا نا اس دنیا میں، کیونکہ سارے اس دنیا میں قلیل مدت ہیں، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ علم اور عمل انجام دینا ہے۔ جو علم بد حاصل کر رہا ہے، جو علم غیر نافع حاصل کر رہا ہے، وہ خود ہی اپنے علم کا سامنا کرے گا۔ جو عمل بد انجام دے رہا ہے، عمل غیر صالح انجام دے رہا ہے، خود ہی اس کا سامنا کرے گا۔ لہذا سب سے بہترین زندگی، ادھر ہم اپنے مقولے کو درست کریں، یہ جو گزشتہ اصل سے ہم نے استفادہ کیا، ادھر اپنے مقولے کو درست کریں۔ بہترین زندگی وہ نہیں ہے کہ جسے شہرت مل گئی، جسے اس دنیا کے اندر دنیاوی عزتیں میسر آ گئیں، جو صحت کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کر گیا، جو بہترین گھروں میں
بہترین نعمتوں کے ساتھ، بہترین وسائل کے ساتھ اپنی زندگی کے اوقات گزار گیا، قطعاً و قطعاً یہ بہترین زندگی نہیں ہے۔ بہترین زندگی وہ ہے، بہترین زندگی جو علم اور عمل کے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ جو کتابوں میں وارد ہوا ہے اور ہمارے یہاں معتبر کتب میں وارد ہوا ہے، لیکن اس کے اثرات آج ہم کثیر طلاب اور علماء میں بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ اقتصادی مسائل شدید طور پہ پوری دنیا میں ہی آئے ہیں، تو حوزہ علمیہ میں بھی بڑے پیمانے پہ گھرانے طلاب کو اس نے متاثر کیا ہے، اور ایسی صورت میں انسان اپنے وظائف کو انجام دے، بلا شک و شبہ اقتصاد کو درست کرنا اسلام نے حکم دیا ہے، کیونکہ قریب ہے کہ فقر انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دے۔ روایات جتنی معاش کے بارے میں، کسب حلال کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، کم ہی اتنی تفصیلی احادیث اور روایات وارد ہوئی ہیں کسی اور امر کے باب میں۔ حتیٰ کہ مانگنے کے بارے میں اتنی مذمت روایات میں وارد ہوئی ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ احتیاط لازم یا احتیاط واجب کی بنیاد پر جب انسان کو ضرورت نہ ہو تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے۔ احتیاط واجب کی بنیاد پہ حرام ہے کسی سے تقاضا کریں، اتنی مذمت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ تو یہ مانگنے سے بچنے، محتاجی سے نکلنے کے لیے، مانگنے سے بچنے کے لیے اقدام کریں، لیکن اس واقعے کو مد نظر رکھیں۔ یہ مقولہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، علم اور عمل، کیونکہ علم کے ذریعے سے ہماری روح تشکیل پا رہی ہے، روح سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے، اور پھر عمل آ کے ہمارے بدن کو تشکیل دے رہا ہے، لہذا توجہ ہمیں اس کے اوپر کرنی چاہیے، ہر آن ہر سیکنڈ، حتیٰ سو جائیں تو تب بھی یہ نہیں رک رہا ہمارا عمل، نفس کا عمل نفس تب بھی جاری ہے جب ہم سو جاتے ہیں، خوابوں کے ذریعے، خیالوں کے ذریعے، تصورات کے ذریعے حرکت جاری ہے۔ نظام الہی یہ ہے کہ کس مرتبے پہ انسانی عمل گناہ کہلائے گا، کس مرتبے پہ گناہ نہیں کہلائے گا، یہ بحث الگ ہے۔ جیسے کہ آپ نے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا یہ واقعہ امام صادق علیہ السلام کے زبانی الکافی سے کئی دفعہ سنا ہے کہ انہوں نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ جو موسیٰ اپنے اصحاب کو کہا کرتے تھے کہ زنا نہ کرو، موسیٰ فرمایا کرتے تھے زنا نہ کرو، عیسیٰ کہتے ہیں میں تمہیں یہ نہیں کہتا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تصور زنا بھی نہ کرو، خیالات کی دنیا میں بھی زنا نہ کرو، خیال کی دنیا کو پاک اور پاکیزہ کرو، طاہر کرو، کیونکہ خیال کی دنیا میں تم زنا کرو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کی مثال ایک خوبصورت گھر کسی ہے جو باہر سے دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے لیکن اندر سے جل کر سیاہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ گناہ نہیں ہے کہ پورے باہر سے گھر کو بھی جلا دیا، گناہ کی تاثیر ہوتی ہے وہ پورے وجود کو ہی جلا دیتا ہے۔ اب یہ گناہ نہیں ہے جو خیال میں ہوا، تصور میں ہوا، یا ممکن ہے کہ گناہ تصور، کیونکہ زنا ایک ایسا عمل ہے کہ آپ خیالات کی دنیا میں انجام دیں کہ اس کی تاثیر بدن سے آشکار ہوتی ہے، وہ بدن سے آشکار ہو تو یہ حرام ہے، گناہ ہے، اپنے آپ کو غیر حدود الہیہ سے باہر نکال کے حرام چیزوں میں، غیر حلال چیزوں کے ذریعے سے شہوانی غریزے کو ابھارنا یا اس سے نوع لذت حاصل کرنا حرام ہے۔ لہذا لیکن اب کس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا گناہ شمار کیا ہے کہ جو پورے کے پورے وجود کو خاکستر کر کے رکھ دے، سیاہ کر کے رکھ دے، جلا کے رکھ دے۔ لیکن اگر جلا نہیں ہے تو کم سے کم اندر تو سارا اس نے جلا دیا، باطن کو آلودہ کر لیا، پاک اور پاکیزہ پانی کو اس نے آلودہ کر دیا۔ زمزم آپ لے کے آئے تھے، اس کے اندر آپ نے نجاست کو گرا کے آلودہ کر دیا، چاہے چند قطرے نجاست کے گرے ہوں۔ لہذا باطن کو تصورات کی دنیا میں پاک کرے انسان۔ اب آئیں آپ اس واقعے کو دیکھیں، کیونکہ اشارہ کیا کہ اس وقت باہر کی دنیا تو دور کی بات، علماء اور طلاب اس میں بڑے پیمانے پہ گھرتے چلے جا رہے ہیں کہ اقتصاد، معیشت، رزق، کسب حلال، ان کی احادیث کو سنا کے ابھارا جاتا ہے کہ آئیں آپ بھی کوئی بزنس کریں، آپ بھی تجارت کریں۔ بلا شک و شبہ اگر موقع ملے ضرور کریں، عیب نہیں ہے۔ اور پھر یہ تصویر کشی بیان کی جاتی ہے، نہیں پڑھائی بھی چل سکتی ہے اور یہ کام بھی چل سکتا ہے بہت خوب، لیکن جہاں پہ دیکھے کہ دھوکہ ہم کھا رہے ہیں، میرا وظیفہ تعلیم تھا، میں تعلیم کے وظیفے کو ترک کر رہا ہوں، تو وہاں پہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے،
کیونکہ یہ واقعہ ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ ہے اور معتبر احادیث اور کتب میں وارد ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی بعین ہی آج پیش آ رہا ہے۔ کس طریقے سے پیش آ رہا ہے؟ کیونکہ آج کل بہت سارے طلاب اس عنوان سے گھرے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان کی معاش تو اچھی ہو گئی، گاڑیاں بھی انہوں نے مثلا 2 سے 3 کروڑ روپے والی گاڑیاں جو عام فرد نہیں رکھتا انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، مثلا 1 ملیارڈ سے اوپر کی گاڑی خرید کے اچھے بہترین ہوٹلوں میں سیاحت کرتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، جامعۃ المصطفیٰ میں بالفرض دکتورا میں ہیں یا کارشناسی ارشد ختم کر چکے ہیں، یعنی ماسٹر بھی کر چکے ہیں۔ بعض طلاب بہت ہی فقر کی حالت میں ہیں، متوسط طبقہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور خوشحال جگہ ہمیشہ وہ ہوتی ہے جہاں متوسط طبقہ زیادہ ہو، جہاں پر بھی افراط اور تفریط ہو وہ عدالت کی روح سے باہر ہے، وہ عدالت کے دائرے سے جگہ باہر ہے۔ جہاں پر بھی متوسط طبقہ زیادہ پایا جاتا ہے، یہ خوشحالی دنیاوی معیار ہے، صرف دینی معیار نہیں۔ دنیا کے اندر علم سیاست میں، پولیٹیکل سائنس میں کسی ملک کے اقتصاد کا جائزہ آپ نے لینا ہے اور لوگوں کی خوشحالی کا جائزہ لینا ہے تو مڈل کلاس طبقہ جس ملک میں زیادہ ہوگا وہ خوشحال ہے۔ جس ملک میں عمرا زیادہ ہیں یا غربا زیادہ ہیں، چونکہ جہاں پہ بھی عمرا زیادہ ہیں اس کے مد مقابل شدید غربت ہوگی، وہ آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، بہت غریب اور فقیر تھا، لیکن 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتا تھا۔ ابھی پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہ واقعہ کئی دفعہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے، لیکن بیان کرنا مقصود ہے کہ علم اور عمل کی تاثیر کو سمجھیں، کیونکہ یہ باب ابھی ہمارا اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ لوٹ کے چیپٹر نہیں آئے گا علم اور عمل کی گہری تاثیر، پھر ہم عرفانی نظریات کی طرف آہستہ آہستہ آ جائیں گے، اور نظریات کی بحث ایک الجھاؤ والی بحث ہے اور اس میں قیل قال اور دقتیں زیادہ ہیں، لہٰذا یہ عمل کی دنیا اگر ہم سے چھن گئی، وہ نظریات، مجرد نظریات کیا ہمیں فائدہ دیں گے؟ ایک ایسی زمین، ایک ایسا ملک جو بنجر ہے، جو صحرا ہی صحرا ہے، ایسی ہماری روح پڑی ہوگی۔ لہٰذا اس واقعے پہ دقت کریں کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دعا کروایا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اب روایات میں بعض جگہوں پہ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتے تھے، یعنی نئی دعا اس کے لیے کرتے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ رہ جائے گا۔ اسے سمجھاتے کہ تمہیں کون سی چیز زیادہ عزیز ہے، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا یا اپنے گھریلو حالات کو بہتر کر لینا؟ کہتا تھا یا رسول اللہ دونوں میں ٹکراؤ کہاں ہے؟ میں اپنے گھر کے حالات بھی بہتر کروں اور 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھوں۔ اس کے ضمن میں ایک صحیح سند روایت آپ کو حدیث قدسی الکافی میں، وہ بھی آپ توجہ کریں جس سے آپ کو یہ والے معارف کی طرف بھی توجہ جائے۔ امام علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جب کوئی میرے ولی یعنی مومن کی اہانت کرتا ہے تو وہ اعلانیہ طور پہ میرے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا مد مقابل میدان میں لڑنے کے لیے 2 فریق آ گئے، اہانت کسی مومن کی تو گویا اللہ سے وہ لڑنے کے لیے آگے، نہ اس مومن سے لڑ رہا ہے، کیونکہ اس کا پشت پناہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرف کر کے خود مقابلے میں اس کے آ جاتا ہے، یعنی جو اہانت کرتا ہے اسے اللہ ذلیل و خوار کر کے رہتا ہے۔ اس لیے حد عقل ہم کسی مومن کی اہانت کا باعث کبھی بھی نہ بنیں۔ پھر اسی حدیث قدسی کا استمرار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ناگواری اس وقت ہوتی ہے کہ جب میں ایک عبد مومن کو موت دینا چاہوں لیکن وہ موت کی طرف مائل نہ ہو۔ پھر اسے آگے بیان کرتے ہیں، اب اس میں بڑی شر ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی ناگواری ہوتی ہے یا نہیں، تو یہ ایک تفصیلی موضوع بن جاتا ہے۔ اسے آگے چلیں، پھر خدا فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن کو دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو فقیر کیا، غریب کیا، نادار کیا، تو یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان اس کے پاس موجود نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے غریب نہیں ہونے دیتا، میں اسے فقیر نہیں ہونے دیتا۔ اور اگر پھر خدا فرماتا ہے کہ اگر میں کسی مومن کو دیکھوں کہ اگر میں نے اسے غنی کر دیا، ثروت مند کر دیا، مالدار کر دیا، سب اس کی تکلیفیں، شکوے، شکایت ختم کر دیں، تو یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور ثروت مندی، امارت کی آزمائش کو نہیں سہ سکے گا، مومن نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے فقر سے باہر نہیں آنے دیتا۔
وہ تا موت پہ فقر اور غربت اور تکالیف کی دنیا میں رہتا ہے۔ لہذا اللہ کی رضا پہ ہمیں راضی ہو جانا چاہیے۔ یہ کوئی نہ سمجھے میں ہی بدقسمت تھا تو مجھے اس طرح بنا دیا، نہیں، اس واقعے سے سبق لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کا فقر میں رہنا اس کے ایمان کی حفاظت کا باعث ہے، اس لیے اسے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، کہ آیا نمازیں میرے پیچھے پڑھتے رہو یا ممکن ہے تمہارے حالات بڑے اچھے ہو جائے اور تم نماز ہی نہ میرے پیچھے پڑھ سکو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کتنے عرصے سے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوں، جب فقر کی اس قدر شدید فقر نے مجھے آپ کی نمازوں سے نہیں توڑا تو حالات بہتر ہو گئے تو میں تو زیادہ جذبے سے پڑھوں گا، جیسے ہم لوگ بھی یہی سوچتے ہیں۔ بہرحال بحث نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے بہت اصرار کیا تو اس کو ایک بابرکت پیسہ دیا، یعنی چند درہم یا دینار دیے، وہی بابرکت دینار تھے، وہ اس سے جو لیتا اس کے اندر برکتیں آئیں۔ بہرحال خلاصہ کلام کہ اب اس کے مویشی بڑھ گئے، انہیں چرانے کے لیے اسے باہر جانا پڑتا تھا، تو اس نے اب وہ رات کو صبح سویرے جلدی نکل جاتا فجر سے پہلے، تو فجر اس کی رہ گئی۔ پھر اس کے بعد اس کا اور بڑھ گیا ریوڑ، تو اب اس کو قیام کرنا پڑتا تھا تھوڑا زیادہ، تو اس کی ظہر اثر بھی رہ گئی، مغرب عشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ اس قدر بڑا ریوڑ کہ اسے چند دن بیابانوں میں رہنا پڑتا تھا، اور اس طرح پنجگانہ نمازیں رہ گئیں، یہاں تک کہ پھر زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ اس کے پیچھے فرد کو بھیجا اور کہا کہ یہ جو تمہیں اللہ نے نعمت عطا کی ہے اس میں اللہ کا حق ہے، کیا وہ تم دو گے؟ تو اس نے وہاں پہ اعتراض کیا کہ ان میں کیسے اللہ کا حق آ گیا، تو میری محنت مزدوری اور زحمتوں کی کمائی ہے ساری، اور زکوٰۃ دینے سے اس نے مانع بن گیا۔ دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے ثروت مندی اسے کن چیزوں سے دور لے گئی، یہاں تک کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اطاعت رسول سے بھی گیا۔ ایسی صورتحال اس وقت معاشروں میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بہترین گاڑیوں میں، بہترین گھروں میں، بہترین ہوٹلوں میں کھانا کھاتے رہیں، پتہ لگے کہ نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ پہلے غریب کے لیے دل تڑپتا تھا، اب ایسی مشغولیتیں بن گئی ہیں کہ خدمت خلق بھی نہیں اس سے انجام پاتی۔ جیسے یہاں پہ عمل کی تاثیر کو دیکھیں، عمل، علم اور عمل وہ اپنا ہدف قرار دے دیں، کیونکہ آگے کی زندگی اسی کے دوش کے اوپر ہے۔ جو علم اور عمل کے علاوہ دیگر چیزوں میں مصروف ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کسی کا بھی نہیں نقصان کر رہا، فقط اور فقط اپنا ذاتی نقصان کر رہا ہے۔ ادھر سے علم اور عمل کی آپ نے تاثیر کو دیکھا۔ یہاں پہ ایک بہت اہم مطلب کہ انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے، یہ آخری اس ہمارے استمرار کا نقطہ ہے جو علم اور عمل کی تاثیر کے اعتبار سے ہے۔ تناسخ دو طرح کا ہوتا ہے، تناسخ دو طرح کا ہے، کیونکہ تناسخ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ بدن سے ایک تعلق پیدا کرتی ہے، یعنی انسان کے لیے نفس انسانی کا تعلق جس بدن سے بنتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ تناسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نسخ کہتے ہیں فوٹو کاپی کو عربی میں، تنسیخ یعنی فوٹو کاپی کرانا۔ اب انسان کا نفس جو ہے وہ کئی بدنوں کو حاصل کرتا جاتا ہے، اس اعتبار سے نسخ کا ایک نظریہ آتا ہے۔ ایک تناسخ ملکوتی ہے اور ایک تناسخ ملکی ہے۔ تناسخ ملکی کو کفر کہا گیا ہے، جو کہ ہندو قائل ہیں۔ ہندو قائل ہیں کہ انسان کی روح جو ہے وہ بدن تبدیل کرتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اچھا انسان تھا، مر گیا، آپ اس کا بدن جلا دیں کیونکہ وہ بدن تو اس کا خرچ ہو گیا، لیکن جیسے ہی مرے گا تو اب وہ کسی اور بہترین چیز کے اندر حلول کر کے بدن اختیار کر لیتی ہے۔ روح بدون بدن نہیں ہے، ہندوؤں کا بھی یہ نظریہ ہے، روح بدون بدن نہیں ہے۔ تناسخ ملکی وہی نظریہ ہندو جو کہ مشرکانہ اور کفریہ نظریہ ہے، منحرف اور گمراہ کن نظریہ ہے، کہ جیسے ہی اچھی روح جیسے ہی مرتی ہے تو اب وہ کسی امیر کے گھر میں بچے کی صورت میں اختیار کر کے پیدا ہو جائے گی، کسی بادشاہ کے گھر میں، کسی اور بہترین جگہ پہ صحت و تندرستی کے ساتھ۔ اور اگر بری روح تھی تو چوہے کے اندر چلی جائے گی، کیڑے کے اندر چلی جائے گی، اب کیڑا بن کے زندگی بسر کر رہی ہے، چوہا بن کے زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، یہ باطل ہے۔ لیکن ایک تناسخ ملکوتی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تناسخ ملکوتی جو ہے وہ حکماء سے منقول ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔
یعنی تناسخ ملکوتی الگ ہے اور تناسخ ملکی الگ ہے۔ تناسخ ملکی یہ ہے کہ اسی دنیا میں بدنوں کو حاصل کر کے روح گردش کرتی رہتی ہے، لیکن تناسخ ملکوتی یہ نہیں ہے۔ تناسخ ملکوتی یہ ہے کہ روح جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے مختلف صورتوں کو حاصل کر لیتی ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ وحوش جو ہیں روز قیامت حیوانات کی شکل میں جو برآمد ہوگا۔ یہ جو حیوانات اور حیوانات کی شکل میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا ہے؟ یہ بدن نفس ہے، بدن روح ہے، برزخ سے تعلق رکھتا ہے۔ بالواز دیگر تناسخ ملکوتی کا تعلق برزخ اور آخرت کے جہان سے ہے، اور جو ملکی ہے وہ جو کہ ناممکن ہے، باطل اور منحرف نظریہ ہے، وہ اس مادی دنیا کے ساتھ اس کو وہ ربط دیتے ہیں۔ یہاں پہ آئیں، ہم اب ایک واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ نفس کے ہم نے کیونکہ فوائد اور خوشی کے مواقع تو بہت پڑھ لیے، جیسا کہ آپ ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ قبر کے اندر جب خوبصورت ترین ایک شکل اور صورت انسان کے سامنے آئے گی تو انسان پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو کہا جائے گا، الکافی میں یہ روایت ہے، وَعَمَلُكَ الصَّالِحُ الَّذِي كُنْتَ تَعْمَلُهُ میں وہ عمل صالح ہوں جسے تو انجام دیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ وارد ہوا ہے، یعنی انسان دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ امید اور خوف کے درمیان رہے، دو نور ہیں۔ مومن وہ نہیں ہے جو ایک نور کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ قلب مومن کو چیرا جائے تو دو نور نکلیں گے، ایک نور خوف ہے اور ایک نور امید اور رجا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہمیں زندگی بسر کرنا ضروری ہے، اور یہ متعدد احادیث میں ہمارے پاس وارد ہوا ہے کہ دو نور ہیں جو انسانی قلب میں موجود ہیں۔ اس لیے آئے نور ہم نے رجا تو بہت ابھی ہم نے ملاحظہ کر لیا، ایک نور خوف کی بھی مثال لیں۔ الکافی میں ہمارے پاس معتبر اسانید سے وارد ہوئی ہے، الکافی میں خود اس روایت کا آنا ہی ایک اہمیت کے حامل چیز ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اَيُفْلِتُ مِن ضَغْطِ الْقَبْرِ أَحَدٌ کوئی فشار قبر سے بچا ہے۔ فشار قبر سے مراد یہ مٹی والی قبر کا نہیں ہے سمیٹنا، برزخ میں انسان کی زندگی کا تنگ ہو جانا ہے۔ برزخ کی انسان کی زندگی فشار، ایک دباؤ، شدید دباؤ اور پریشر آتا ہے۔ جیسے اس دنیا میں مختلف ایسے حوادث ہوتے ہیں نا، آپ سنتے ہیں تو اتنا شدید دباؤ آتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، رگ پھٹ جاتی ہے دماغ کی۔ لہٰذا شدید دباؤ دیا جائے گا، کیا کوئی بچ سکتا ہے اس سے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ منہا، ہم تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، یہ جو فشار قبر ہے اس سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ دیکھیں ادھر عمل کی تاثیر پہ نگاہ رکھنی ہے، ہمارے پاس فرصت ہے، مہلت ہے۔ یہ نہج بلاغہ میں تکراراً امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی الیوم عمل، آج عمل کا دن ہے، لا حساب، کوئی حساب نہیں ہے، لیکن غدن کیا ہے؟ حساب، حساب کا دن ہے، لا عمل، کوئی عمل نہیں ہے۔ جب عمل کا موقع ہے تو عمل انجام دے کے اپنے آپ کو بچائے چیزوں سے۔ اس لیے اس واقعے پہ دقت کیجئے کہ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام نعوذ باللہ منہا کہ اللہ ہمیں فشار قبر سے محفوظ رکھے۔ ما اقل من یفلت من ضغطۃ القبر، ضغطہ قبر سے، فشار قبر سے کتنے قلیل لوگ بچ کے رہے ہیں۔ پھر واقعہ سنایا کہ حضرت رقیہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بیٹی، وہ رسول اللہ کی دعا سے ضغط قبر سے بچ گئی۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے نیچے واقعہ بیان کیا ہے جناب سعد کا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت عظیم شخصیت تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ بعض صحابہ ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیت تھی، جیسے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، کہ ان کے نام کی وجہ سے امام علی علیہ السلام اور بقیہ ائمہ نے اپنے بیٹوں کے نام عثمان رکھے، حتیٰ کہ یہ ہماری کتب میں وارد ہوا ہے کہ عثمان بن مظعون ان کی وجہ سے نام اپنے بیٹوں کے عثمان رکھے، اتنی انہیں محبت تھی۔ جب وفات ان کی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد ان کے سر پہ بوسہ دیا، ان کے جسم پہ بوسہ دیا، پیار کیا انہیں۔ اسی طرح سعد بن معاذ ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور پھر ان کو انہوں نے تشییع جنازے میں اٹھایا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے آگے اٹھایا ہوا تھا، بائیں طرف جناب جبریل علیہ السلام تھے، اس لیے بائیں طرف کی جگہ خالی تھی، ادھر کوئی بھی نہیں تھا دیکھنے میں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اسے جبریل نے اٹھایا ہے۔ اور پھر روایت کے الفاظ آپ دیکھیں کہ وَشَيَّعَهُ 70,000 مَلَكٍ، 70,000 فرشتے زمین پر اترے ان کے تشییع جنازہ کے لیے، ان کے جنازہ کے پیچھے چل رہے تھے۔ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو کیا، کیونکہ رسول اللہ نے خود لے کے گئے اور خود دفنایا اور خود قبر میں اترے سعد بن معاذ کے لیے، قبر میں بھی خود اترے، نماز جنازہ بھی خود پڑھائی۔ اب جب قبر سے اتر آئے، مٹی ڈالی، مٹی کے ڈالنے کے بعد وہی جو مستحب اعمال وارد ہوئے وہ اسی واقعے کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگتے ہیں۔ تو جب سب یہ امور انجام دے چکے تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دعا کی۔ اس وقت ان کی والدہ ادھر موجود تھیں، تو ان کی والدہ نے وہاں پہ فرمایا کہ ہنی ان سعد تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، کیا تیری خوش قسمتی ہے، تیرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوک دیا اور فرمایا کہ یہ مت کہو، فشار قبر اس کے اوپر ہوگا، فشار قبر معاذ کے اوپر، سعد بن معاذ کے اوپر فشار قبر ہے۔ اور پھر اس کی وجہ بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی کیا کرتے تھے، یعنی سخت و کرخت بیجا طور پہ ایک دفعہ تو انسان تھک جاتا ہے، یا سمجھانا چاہتا ہے، یا برائی ختم کرنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان یہاں پہ اپنی تربیت کرے کہ ہمارے جب قدرت اور اختیار میں چند افراد اللہ نے دیے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، کس طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کریں، کن چیزوں پہ غضبناک ہوں، کن چیزوں کے اوپر خوش ہوں، کن چیزوں کی انہیں عادت ڈالی جائے، کن چیزوں کی عادت نہ ڈالی جائے۔ لہذا اور بعض روایات میں آیا کہ چونکہ وہ پیشاب سے اپنا بچاؤ نہیں کرتے تھے، جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں اس میں یہی ہے، دوسری جگہ پہ اہل و عیال سے بد اخلاقی کا تذکرہ ہے، جو میرے سامنے حدیث ہے اِنَّا نُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَخِفُّ بِالْبَوْلِ، کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد اس کی پاکی کو، یعنی وہ چھینٹیں سائڈوں پہ پڑ جاتی ہیں، ٹانگوں میں پڑ جاتی ہیں، اس کو وہ ہلکا لیا کرتے تھے، بھاری نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی ہر عمل کی تاثیر ہے، اس لیے علماء بڑی احتیاط کرتے ہیں، پاؤں دھو کے نکلتے ہیں، صاف ستھرا کر کے نکلتے ہیں، خشک اسے کرتے ہیں تاکہ ان چیزوں کی تاثیر نہ رہے۔ خلاصہ کلام یہ ایک آپ نے واقعہ سنا، آگے ہم اس سے بڑھتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی چند واقعات ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کی تاثیر ہمارے سامنے آتی ہے۔ عمل کی جو ایک نوعیت ہمارے پاس ہے وہ جنت کے اعتبار سے، اس کی وضاحت اب انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہوگی، کیونکہ آج علم اور عمل کے حوالے سے ہماری گفتگو زیادہ ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں ازواج ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یہ ٹاپک عموماً مسلمانوں کو بڑا خوبصورت اور بھاتا ہے، یہاں تک کہ جو داعشی باز مارے گئے ان کے ٹیٹو بنے ہوئے تھے بازوؤں کے اوپر اور کمر کے اوپر برہنہ خواتین کی، انہوں نے اپنے تصورات میں ان برہنہ خواتین کا تصور بنایا تھا کہ یہ ہمیں حوروں کی شکل میں ملیں گی، وہ اس وجہ سے وہاں پہ آئے اور مرنا بھی اسی لیے چاہتے تھے کہ اس دنیا میں کیا اذیت کی زندگی بسر کریں، آزاد ہوں گے، جہاد کیا ہے اس کی وجہ سے ہم سب سے بالا تر قرار پائیں گے اور حوروں کے ہی درمیان ہوں گے۔ عرفان یہاں پہ ایک اختلاف رکھتا ہے بقیہ محققین کے ساتھ، اور اس جگہ پہ فقہا، محدثین اور علماء عقائد اور کلام ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے عرفاء اور فلاسفہ کے ساتھ۔ فلاسفہ اور عرفاء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو ازدواج کی باتیں آپ کرتے ہیں اور مثلاً خواتین کے ساتھ، حوروں کے ساتھ یا شراب طہور کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر ایک شے نجاست رکھتی ہو وہ ادھر طہارت بن جائے؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ادھر ایک چیز نجس تھی وہ کیسے ادھر پاکیزگی رکھ سکتی ہے؟ مثلا ادھر بول و براز ہے، انسانی فضلہ ہے، وہ ادھر کوئی کھانے کی چیز بن جائے گی؟ ایسا تصور، جنت اس طرح کی تو اس چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ادھر آپ خواتین کے ساتھ، بے شمار خواتین کے ساتھ رابطہ کریں، حلال رابطہ بھی رکھیں تو تہمت کا باعث بن جاتا ہے انسان، وہاں پہ رابطہ جو ہے یہی امور وہ آپ کے لیے سعادت کا باعث بن جائیں گے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟
لہٰذا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جہان چونکہ وہ اس مادی بدن یہ والا ہے ہی نہیں، وہ مادی بدن ہی اس کی نوعیت جو ہے اسی جہان کے مطابق ہے، یہ برزخی بدن ہے، تو یہ والے مواد ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں وہ اشتہا ہے روح کے پاس بلا شک و شبہ، لیکن وہ اشتہا کی جو نوعیتیں ہیں وہ اس سے نوع لذت حاصل کرے گا، لیکن اس کی نوع لذت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ طریقہ کار آیا قرآن کریم اس ازدواج کے بارے میں بیان کر رہا ہے، تو یہاں پہ آ کے وہ بیان کرتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّ الْمُرَادْ مِنْ أَزْوَاجِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنت کے اندر جو بیویوں کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں وہ در حقیقت کیا ہیں؟ وَهُوَ غَایَاتُ أَعْمَالِهِمْ الْكَائِنَةِ، وہ ان کے انجام پانے والے اعمال کی انتہا ہے۔ غایت کہتے ہیں مقصد، انسان اس دنیا میں جس چیز کو مقصد بنا کے بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ مال اور خاتون اور گھر بار ہی ہے، صحیح ہے، یا عزت چاہتا ہے یعنی شہرت چاہتا ہے، یا خاتون چاہتا ہے یا مال چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ ہیں کہ ہوا غایات و اعمالہم الکائنہ، انجام پانے والے کیا ہیں؟ عمل، وہ ان کی جو غایت وہ مقصد ہے جس کے لیے اس نے اعمال انجام دیے، وہ مقصد اسے مل جائے گا۔ فی اصقاع ذواتہم، ان کی ذوات کی ذات نفس کی یعنی ذات نفس کی گہرائی میں یہ مل جائے گا۔ وَهِيَ أَزْوَاجُهُمْ أَيْ قُرَنَاؤُهُمْ بِهِمْ، یعنی یہ جو ازواج ہیں یعنی جو مقاصد ہیں وہ ان کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ حیث قال وَبِالْجُمْلَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلَى غَایَةِ سَعْیِهِ وَعَمَلِهِ، کیونکہ ہر شخص کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو اس کے ماوراء اس کے مقصد ہوتا ہے یا نہیں؟ جو اس کے مقصد ہوتا ہے وہ مقصد اسے مل جائے گا اور ہمیشہ اس کے ہمراہ رہے گا۔ جو مقصد ہے، جو غایت ہے، جو اس کی مراد ہے، جس کے لیے اس نے عمل انجام دیا ہے، وہ انسان کے ہمراہ رہے گا۔ یہ زوج ہے، یہ جوڑا ہے انسان کے ساتھ، یہ انسان کے ہمراہ رہے گا، یہ شائستہ رہے گا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ، وہاں پہ کوئی خاتون کا تصور ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی خواتین آس پاس ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ہاں بدن جو انسان کا ہے وہ کئی صورتوں کو جنم دیتا ہے، صورتیں جنم لے سکتی ہیں، اور اشتہا کی قوت بھی روح کے پاس ہے، نفس کے پاس ہے، بدن کے پاس نہیں۔ ہاں بدن کے پاس اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے یا اشتہا کو پورا کرنے کے لیے اعضاء ہیں، وہ اعضاء مختلف ہو جائیں گی، وائلہ اشتہا تو ہوگی، لیکن یہاں پر جب قرآن کریم بیان کر رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور عرفا اور فلاسفہ نے جو تفسیر کی ہے اس کی مراد، آپ نے ایک عمل کو جن مقاصد کے لیے انجام دیا تھا اور مقاصد کا حاصل ہو جانا، یہ زوج آپ کا کہلائے گا۔ جیسا کہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے، سورۃ اللیل میں ہے، وَاللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، تمہاری جو کوششیں ہیں یہ مختلف ہیں، ان سعیکم لشتی، اعمال ہر ایک جگہ پہ مثلا ممکن ہے کہ 20 بندے مجلس پڑھ رہے ہیں، سارے کے سارے ظاہری عمل میں برابر ہیں، لیکن ہر ایک کی کوشش ایک جیسی نہیں ہے۔ کوئی کسی کے لیے کوشش کر رہا ہے، ممکن ہے کوئی مال کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی مجمع کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنے نفس کے لیے کوشش کر رہا ہے، کسی کو ایک بے پرواہ زندگی بسر کرتے ہوئے ممکن ہے کوئی اعمال انجام دے۔ ان سعیکم لشتی، ایک صف میں کھڑے ہوئے نمازی ظاہری طور پہ ایک عمل کو انجام دے رہے ہیں، اندر سے ان کی کوشش ایک نہیں ہے، نیت سب کی برابر نہیں ہے، نیت سب کی خالص نہیں ہے۔ اسی کو عرفا بیان بھی کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ بحث دقت کے ساتھ آگے آئے گی بھی۔ انسان اپنے وجود میں ایک سنخ رکھتا ہے، سنخیت رکھتا ہے، ہر انسان ہر نیت نہیں کر سکتا، ہر انسان ہر نیت کا مالک نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ہماری گفتگو سے باہر آ جائے گی۔ اس جگہ پہ آپ آ کے دیکھیں، ایک دفعہ انسان اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کرنے آتا ہے۔ کیوں زیارت کرنے آیا ہے؟ منت پوری کرنی ہے۔ غایت اور مراد کیا تھی؟ منت اس کی۔ ایک دفعہ انسان آتا ہے، وسعت رزق چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وسعت رزق کے لیے آیا ہے۔ ایک بندہ ثواب کے لیے آیا ہے، ایک بندہ جہنم سے بچنے کے لیے آیا ہے، ایک بندہ کوئی حق ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک دفعہ آپ محبت کی بنیاد کی پر آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت۔ صحیح سند ہمارے پاس روایات ہیں،
اور یہ امالی شیخ صدوق میں ذکر ہے، حتیٰ شیخ آصف محسنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معجم الاحادیث المعتبرہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ امالی شیخ صدوق کی روایت ہے۔ مختلف اور جگہوں پہ بھی معنی کے اعتبار سے یہ حدیث آئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یبن شبیب، اے فرزند شبیب، ان سرک ان تکون معانا فی درجات العلا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہمارے ہمراہ ہو، صحیح سند یہ روایت ہے، معتبر حدیث ہے یہ۔ اے شبیب، اے فرزند شبیب، اے ابن شبیب، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اعلیٰ ترین درجات میں من الجنان، جنتوں کی اعلیٰ ترین درجات میں ہمارے ہمراہ ہو، فحزن لحزننا، تو ہمارے حزن میں محزون ہو جاؤ۔ یہ شیعہ جو اتنا اہتمام حزن کا کرتے ہیں وہ اسی روایت کی بنیاد پہ اور معتبر حدیث ہے۔ وَفْرَحْ بِلِفَرَحِنَا، اور ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ۔ وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا، ہماری ولایت تمہاری اوپر واجب ہے۔ پھر آگے امام فرماتے فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَوَلَّى حَجَرًا، اگر ایک شخص پتھر سے محبت کرے گا، پتھر سے، لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اسے روز قیامت اس کے ہمراہ اٹھائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں جنہوں نے حکمرانوں سے اپنی محبتیں باندھی ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ زبان سے کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کا نام لے کے علی علی کرتے ہیں، لیکن دل کی محبتیں پتھر سے بھی بدترین ذات کے ساتھ ان کے جڑی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کی تعریف ہے، کبھی کسی کی تعریف ہے۔ کسی کو مال سے محبت ہے، مال کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کسی کو مجمع کے ساتھ محبت ہے، وہ مجمع سے محبت ایک شکل اختیار کرے گی اور اس کے ساتھ آ جائے گی۔ کسی کو دنیاوی عزت سے محبت ہے، وہی چیزیں آ جائیں گی۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ان رجلا تولی حجرا، بعض جگہوں پہ ہے کہ احبا، کوئی اگر محبت کرے گا پتھر سے بھی، لحشرہ اللہ یوم القیامہ معہ یوم القیامہ، روز قیامت اللہ اس کے ساتھ اسے اٹھائے گا۔ اس کے اوپر آخری ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کر کے اختتام کرتے ہیں، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم اسی بات کو ملاحظہ کریں گے کہ یہ غایات کیا ہوں گی، یہ جوڑا بن کے آ جائیں گی۔ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا عمل کی تاثیر ایک الگ ہے، وہ عمل جس کی خاطر انجام دیا ہے وہ ایک اور صورت آپ کے سامنے بن کے آ رہی ہے۔ لہٰذا ایک واقعہ ہمارے پاس کتب میں وارد ہوا ہے، اہل سنت کتب میں بھی ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی لیے روایات نے شدت سے بیان کی اللہ سے محبت کرو، تمہاری جزا پھر اللہ ہی ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت کرو، جہاں اہل بیت ہیں یہ محبت وہ مقناطیس ہے، یہ اٹھا کے آپ کو لے کے جائے گی اوپر، آپ کی پرواز نہیں، یہ محبت ہے جو کھینچ کے آپ کو ادھر لے کے جا رہی ہے جہاں پہ چیز ہے۔ اگر اعمال بد سے محبت ہے، یہ محبت ہے جو جہنم پہنچا رہی ہے۔ اگر صالح افراد صالح سے محبت ہے، جیسے مومنین، المؤمنون اخوتون، اخوت کا تعلق ہے، مومن سے محبت ہے، یہ مومن آپ کو آگے لے کے جائے گا۔ لہٰذا ادھر آپ یہ روایت سنیں اور اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، میں آپ کے سامنے علل الشرائع سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، بحار الانوار اور علل الشرائع میں یہ وارد ہوئی ہے۔ انس ابن مالک نے ذکر کیا، معروف صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں وہ جاء رجل من اہل البادیہ، گاؤں سے دیہاتوں سے اٹھ کے ایک شخص آیا، وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَن يَأْتِيَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، ہمارے لیے بہت تعجب آور ہوا کرتا تھی یہ بات کہ کوئی دیہاتوں سے اٹھ کے آئے، يَسْأَلْ النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے۔ ہمارے یہاں تو شہروں سے بھی اٹھ کے نہیں سوال کرتے، بہرحال دیہاتوں سے اٹھ کے آنے والا، کیونکہ دیہاتوں سے مراد گاؤں نہیں ہے کہ گاؤں سے اٹھ کے، دیہاتی سے مراد ہوتا ہے کہ جو علم اور ادب اور آداب سے آشنا نہ ہو، اسے اعراب کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو چونکہ اہل بادیہ تذکرہ ہے، تو اہل بادیہ سے مراد ہوتا ہے شہروں سے باہر جو آبادیاں آباد ہیں، وہاں سے افراد جو آتے تھے اٹھ کے، تو وہ لوگ چونکہ سخت ایک زندگی بسر کرتے تھے، مویشیوں وغیرہ پہ ان کا گزر بسر ہوتا تھا، تو آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز انہوں نے پڑھی، کچھ ان کے سے سنا اور ذکر وغیرہ لے کے چلے گئے، یا زیارت کا شرف حاصل کیا اور اظہار محبت کیا چلے گئے۔ بہرحال
اب یہاں پہ ایک شخص آیا، اہل بادیہ سے تھا، تو انس کہتے ہیں کہ اس شخص کا آنا اور اہل بادیہ سے ہونا اس نے ہمیں بڑا متاثر کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ متی قیام الساعۃ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ فحضرت الصلاۃ، اس نے سوال کیا تو نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادھر پڑھائی، اور پڑھنے کے بعد فلما قضا صلاتہ، جب نماز ختم ہو گئی، قال این السائل عن الساعہ، وہ شخص کہاں ہے کہ جو قیامت کا سوال کر رہا تھا؟ فقال انا یا رسول اللہ، کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں کہ جو قیامت کا آپ سے سوال کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ سوال تو کر رہے ہو، تیار کیا کیا قیامت کے لیے؟ کچھ لے کے جا رہے ہو یا نہیں لے کے جا رہے؟ قال واللہ ما اعددت لها من کثیر عمل صلاۃ ولا صوم، کہ یا رسول اللہ تیار تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ زیادہ نمازیں ہیں میرے حصے میں اور نہ زیادہ روزے ہیں، صرف واجب روزے تو واجب ہیں، وہ تو جھونپڑی میں بھی انسان گزر بسر کر لیتا ہے، خواہش تو ساروں کی بہترین جگہ بھی زندگی بسر کرنا ہوتی ہے، لہذا مستحبات بہترین زندگی کا سرمایہ ہیں۔ حرام تو حرام ہے ہی، مکروہات سے بھی بچے، وہ بھی پوری کی پوری صلاحیتوں کو لے جائیں، یعنی سہولیات کو لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ گھر تو ہے، لائٹ نہیں ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، کیسی اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے؟ لہٰذا اس نے بھی کہا یا رسول اللہ جب آمادگی کی اور تیاری کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر تو عمل کوئی ساتھ خاص نہیں ہے، نہ نمازوں کا ڈھیر ہے نہ روزوں کا ڈھیر ہے۔ ہاں ایک چیز میرے پاس ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ سے اور آپ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے مجھے، اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے۔ فقال له النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، شخص اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے۔ قال انس کہتے ہیں فما رأيت المسلمین فرحوا بعد الاسلام بشيء اشد من فرحهم بهذا، کہ میں نے اسلام آنے کے بعد جو مسلمانوں کو خوشی ہوئی تھی، اسلام لانے پہ جو خوشی انہیں ہوئی تھی، اس کے بعد سب سے شدید ترین اگر میں نے کہیں پہ مسلمانوں کے درمیان خوشی دیکھی تو اس جملے پر تھی کہ انسان جس سے محبت کرے گا اس کے ہمراہ ہو جائے گا۔ محبت کو حقیر نہ سمجھیں، اسی لیے کوئی زائر آتا ہے، کوئی نمازی آتا ہے، وہ محبت کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا، وہ اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ہر صورت میں، اگر مسلمان نہیں ہے پھر بھی کچھ فائدہ دے گی، اگر مسلمان ہے اور اگر شیعہ ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا المرء مع من احبا، جس سے محبت کرے گا اس کے ہمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے ظالمین سے، فاسقین سے، منافقین سے، مشرکین، کافرین، ان سے قطعاً محبت نہیں ہونی چاہیے، گھیر کے لے جائیں گے ہمیں۔ اگر محبت، اور یہاں پہ بلا وجہ عجیب تعجب بات ہے، ان فاسق حکمرانوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہ رہا، اپنے گھر میں اہل ایمان کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن محبت اس سے جمائی ہوئی ہے۔ وہ اہل ایمان کے درمیان رہے گا یا جہاں پہ اس کو محبت جس سے جوڑی ہوئی ہے ان کے درمیان مشغول ہو جائے گا اور منتقل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس ضابطے کو اٹھا لیں اس واقعے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم ترین سرمایہ اور ذخیرہ آخرت قرار دیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔